अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु मिन कुल्लि अम्रिन हकीम। कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को लैलतुल मुबारका में नाज़िल फरमाया है और अल्लाह ताला इसी रात को बड़े बड़े फ़ैसले करते हैं, बड़े बड़े कामों का फ़ैसला करते हैं। तो वो रात रमज़ानुल मुबारक में आती है और वो रात लैलतुल क़द्र में है। वो लैलतुल क़द्र की रात है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। लेकिन बाज़ लोगों ने ये रात 15 शबान की रात को बनाकर पेश किया है और इस पर उन्होंने कुछ ज़ईफ़ रवायात भी बयान की हैं कि इस 15वीं शबान की रात की ये फ़जीलतें हैं। तो जितनी भी फ़जीलतें बयान की जाती हैं वो सारी की सारी ज़ईफ़ हैं और उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये बात अक्सर उलमाए किराम ने बयान की है, बड़ी बड़ी किताबों में ये बातें आपको मिल सकती हैं। तो हमें असल मसला क्या है, हमारा मसला असल क्या है? हम जो कुरान सुन्नत से बात साबित होती है उस पर हम अमल नहीं करते और जो साबित नहीं होती उस पर हम ज़ोर देते हैं। हमारा असल मसला ये है। देख लें, इस पर सब उलमा का इत्तिफ़ाक़ है या कोई भी इससे इख्तिलाफ़ नहीं करता कि सोमवार का और जुमेरात का रोज़ा रखें, पिछली रात को क़याम करें और सूरह इखलास पढ़ें तो 10 पारों का सवाब मिलता है। और ये सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तहज्जुद पढ़ने की ये फ़जीलत है। तो हम ये फ़जीलत वाले अमाल रोज़ाना कर सकते हैं तो हम नहीं करते। लेकिन अगर कोई कहे कि शबरात की रात, शब बरात की रात ये फ़जीलत मिलती है तो बड़े सारे लोग वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि शब का मतलब रात होता है और बरात का मतलब है अलहदगी इख्तियार करना। तो अलहदगी इख्तियार करना, शब अलहदगी इख्तियार करने की रात, तो ये फ़ारसी और अरबी ये कोई मफ़हूम और इसका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। तो इसके हवाले से बड़े ख़तरनाक हक़ाइक़ उलमाए किराम बयान करते हैं कि असल ये हमारे मुसलमानों की रात नहीं है या अहलु सुन्ना की रात नहीं है। इसके अंदर बड़ी बड़ी पीछे इसके कहानियाँ हैं जो कि बयान की जाती हैं। इसके पीछे एक बहुत ख़तरनाक अक़ीदा है कि इस रात एक इमाम पैदा हुए थे और वो एक गार में दाखिल हो गए हैं, उनके पास असली कुरान है और वो इस वक्त में ज़ाहिर होंगे और वो ये काम करेंगे और जो उनके बारे में अक़ीदा रखा जाता है वो बड़ा ख़तरनाक है। तो इसलिए इस रात का अहले इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हमें असल मसला हमारा ये है कि हमने उल्ट तरफ जाना होता है। तो जो अमाल हमारे यानी कुरान और सुन्नत से वाज़ेह तौर पर साबित हैं वो हम नहीं करते। तो इसलिए ये कुरान पाक के अंदर तहरीफ़ करने का एक अंदाज़ समझ लें कि अल्लाह ताला ने या अल्लाह के रसूल ने लैलतुल क़द्र की रात या फ़ैसलों वाली रात वो रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो आखिरी अशरे में आती है उसको कहा है। तो बहुत सारे उलमा और लोग वो इस रात जो शब बरात यानी 15वीं शबान की रात है वो फ़जीलत वाली रात इसको समझते हैं। तो ये अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम से यानी रूह गर्दानी करने वाली बात है। तो हमें अपनी मर्ज़ी से कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहिए जिसका कुरान और सुन्नत से सबूत नहीं मिलता। तो काबिल कदर काबिल एहतराम मेरे सामीन नाज़रीन, हमें हमेशा ऐसे अमाल करने चाहिए जिन पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहर हो।
دیکھ لیں کوئی مارکیٹ میں نوٹ ہو جس پر کوئی مہر نہ ہو اور جس پر کوئی نمبر نہ ہو اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے اس کی تصدیق نہ ہو تو وہ نوٹ نہیں چلتا۔ تو قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جس عمل کی تصدیق نہ ہوتی ہو اس عمل کا اللہ کے ہاں بھی کوئی ثواب اور اجر نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے لیکن وہ ان کو کوئی اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ اعمال سنت سے اور قرآن کے احکامات سے ہٹ کر کیے ہوں گے۔ تو یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم دنیا کی زندگی گزارتے ہیں تو کچھ چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور کچھ کام ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں ان کو کچھ چیزوں سے بچانا ہوتا ہے اور کچھ اعمال ان کے لیے کرنے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے بھی کچھ ایسے اعمال ہیں جو ہم نے کرنے ہیں اور کچھ ایسے اعمال ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے۔ تو بچنے والے اعمال میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ شرک ہے، ہم نے اس سے لازمی طور پر بچنا ہے۔ دوسری چیز جس سے ہم نے لازمی طور پر بچنا ہے وہ بدعات ہیں۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، رسول اللہ ہر خطبے میں یہ پڑھتے تھے۔ ہر نیا کام وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو دین میں ایسا کام کرنا جس کو قرآن و سنت کی تائید نہ حاصل ہوتی ہو اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کی اجازت اور حکم نہ دیا ہو، اس کو بطور عبادت اور بطور ثواب کیا جانا یا اپنایا جانا یہ بدعت ہے۔ اور جو بدعت کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ دین کو ڈھانے کے اندر تعاون کرتا ہے۔ تو بدعتی بندے کو توفیق بھی نہیں ملتی توبہ کرنے کی، اور بدعت کرنے والا اسلام کو ڈھانے کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری یہ بیان کی ہے کہ ہمارا کام ہے دین کو تسلیم کرنا۔ تو ایک امام کا قول ہے علی اللہ البیان وعلی الرسول البلاغ وعلینا التسلیم، اللہ کے ذمے ہے دین کو بیان کرنا اور رسول اللہ کے ذمے ہے دین کو پہنچانا، اور امت کے ذمے ہے اس دین کو تسلیم کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول نے اپنی صحیح ذمہ داری ادا کی ہے، ہم اپنی ذمہ داری صحیح نہیں ادا کر رہے۔ ہمارا کام ہے دین کو تسلیم کرنا، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ نیا دین بنا کر لوگوں کو پیش کیا جائے۔ تو یہ ہمارے منہج میں ہونا چاہیے، یہ ہمارے عقیدے میں ہونا چاہیے کہ دین کے اندر کوئی نیا کام نہیں کرنا۔ بخاری کے اندر آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کچھ اعمال پوچھے کہ اسلام کے اندر کیا چیزیں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنا، نفلی پڑھنا، زکوٰۃ دینا، نفلی صدقہ کرنا، روزے رکھنا یا نفلی روزے رکھنا، یا حج کرنا اور یا نفلی عمرہ کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا اس کے علاوہ، تو آپ نے فرمایا بس یہی۔ تو کہنے لگا واللہ لا ازید ولا انقص، اللہ کی قسم نہ میں اس سے کچھ زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کچھ کم کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ کر وہ چلا گیا۔ تھوڑے وقت کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ وہ فوت ہو گیا ہے سواری سے گر کر۔ اللہ کے رسول نے اس کو سنبھالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا میں کسی جنتی انسان کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس بندے کو دیکھ لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ خبر کیوں دی کہ یہ جنتی ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں اس کا یہ جملہ تھا کہ میں دین کے اندر کچھ اضافہ بھی نہیں کروں گا اور دین کے اندر کچھ کم بھی نہیں کروں گا۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، اس لیے ہمیں کوئی بھی عمل ایسا نہیں کرنا چاہیے جس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہ ہو، دلیل نہ ہو۔ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کو روحیں آتی ہیں۔ دیکھ لیں روح جو ہوتی ہے وہ یا تو جہنم میں ہوتی ہے یا جنت میں ہوتی ہے۔ تو جو جنت میں چلا جائے اس کو دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو جہنم میں چلا جاتا ہے اس کو کوئی آنے نہیں دیتا۔ تو حدیث بھی ہے کہ شہیدوں کی روحیں جو وہ سبز پرندوں کے پوٹوں میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں کچھ چاہیے؟
تو انہوں نے کہا ہم نے دنیا میں دوبارہ جانا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اب دنیا میں دوبارہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب شہیدوں کو اجازت نہیں ہے دنیا میں دوبارہ آنے کی، تو پھر کون ہو سکتا ہے جس کو دوبارہ آنے کی اجازت دی جا سکے؟ تو یہ جو اعمال کیے جاتے ہیں، قبرستان میں جانا اور اس طرح روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا، یہ سب چیزیں قرآن سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں وہی اعمال کرنے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھ لیں یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے یعنی ڈانٹا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آسمانی کھانے نہیں چاہیے، ہمیں زمین سے نکلے ہوئے کھانے چاہیے۔ تو اللہ نے کہا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، کہ ان پر ذلت اور مسکنت اور ان پر رسوائی مسلط کر دی گئی ہے۔ اللہ نے ان پر غصے کا اظہار فرمایا، اور جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پسند نہیں کرتا بلکہ اپنی مرضی سے اعمال کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پانے کا ایک سبب، بہت بڑا سبب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے بدعات سے بچنا چاہیے، انہی اعمال پر اکتفا کرنا چاہیے جن پر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں چھوڑا ہے۔ میں معذرت کرتا ہوں اگر لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، یہ سماعت فرمائیں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔